ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم۔ ہماری تفسیر اور درس قرآن کا جو سلسلہ قل اعوذ برب الناس سے شروع ہوا تھا اور 30ویں پارے کے آخر سے شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ آج سورہ بروج پر پہنچا ہے۔ سورہ بروج کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ہے جو واقعے کے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا، وہ کفر کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن کہتے ہیں جو شیطانوں سے تعلق کر کے کچھ چوری چھپے کچھ جھوٹی موٹی باتیں وہ حاصل کرتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم غیب کی بات کو جانتے ہیں، یا تو شیاطین سے اس کی مدد لیتا ہے یا پھر اس کے لیے علم نجوم کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ایک کاہن تھا جو علم کہانت کا وہ ماہر اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس زمانے میں دین حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، یعنی دین عیسوی صحیح دین تھا۔ اس نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کا ہے، نجران میں واقعہ پیش آیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حبشہ کا ہے۔
کہیں کا بھی واقعہ ہو، علم حدیث میں تو ذکر بہت کم، یعنی بعض روایتوں میں موجود ہے اس کا ذکر بھی، بعض میں یہ بھی، لیکن اس سے واقعے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ بوڑھا کاہن جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم مر جائیں گے، تو پھر ہمارے علم کو باقی رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ ایک کوئی بچہ دے دیجئے جس کو میں اپنا علم یعنی علم کہانت اس کو سکھا دوں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے آپ کی بھی مدد کرتا رہے اور ہمارا علم آئندہ چلتا رہے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان کر کے، وہ علم کاہن بھی کافر تھا، بادشاہ بھی کافر تھا، بادشاہ نے اس کی بات مان کر کے ایک لڑکا دیا اور اس لڑکے کو کہا کہ روزانہ تم اس کاہن کے پاس آنا اور علم کہانت سیکھنا۔ یہ بچہ روزانہ جاتا تھا اس کاہن کے پاس اور علم کہانت سیکھتا تھا۔ جس راستے سے وہ کاہن کے پاس جاتا تھا اسی راستے میں ایک راہب رہتا تھا، اور راہب کہتے ہیں دین عیسیٰ علیہ السلام میں اور دین عیسوی میں اس آدمی کو جو اپنے مذہب کے مطابق دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس وقت دین برحق تھا اور ہر آدمی پر اسی دین کی اتباع کرنا ضروری تھا، تو وہ راہب بھی اس دین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک جھونپڑے میں رہتا تھا۔ رہبانیت اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں پسند کی جاتی تھی، اور رہبانیت کہتے ہیں کہ جس کو کھانے پینے، بال بچوں اور سماج اور معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے دنیا سے بالکل کٹ کر کے صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اسلام میں معاشرت کو پسند کیا گیا ہے، بیوی، بال بچے، ماں باپ، معاشرے، پڑوس، غریب، فقراء، فقیر، مجبور، ان تمام لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے ان کا حق ادا کرنا اور ہر ایک کے ساتھ دلجوئی کرنا، جس کے بھی تعلق سے اس کے اوپر حق ہے اس کا حق ادا کرتے رہنا، اور پھر دنیا میں رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، اسلام میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو خیر اس دین میں رہبانیت ان کی تھی، تو وہ لوگ راہب کہلاتے تھے جو الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بچہ اس کاہن کے پاس روزانہ جاتا تھا، تو راستے میں وہ راہب نظر آتا تھا، تو اتفاق یہ ہوا کہ اس راہب سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس بچے کی بجائے وہ کاہن کے پاس جانے کے، اس کافر کے پاس جانے کے، وہ کس کے پاس جانے لگا؟ راہب کے پاس جانے لگا، وہ عبادت گزار کے پاس جانے لگا اور اس سے دینی علم حاصل کرنے لگا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے لگا، اور وہ ایماندار صاحب ایمان بھی ہو گیا۔ اور لیکن یہ بات ان کے اندر تھی اور اب تک اس کو اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ کرتا یہ تھا کہ کبھی راہب کے پاس زیادہ رک جاتا تھا تو کاہن کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی، اور جب کاہن کے پاس پہنچنے میں دیر ہوتی تھی تو کاہن اس کو سزا دیتا تھا تاخیر سے پہنچنے پر، کہ بھائی میں تم کو سکھا رہا ہوں اور تم جو ہے بادشاہ کے حکم سے سکھا رہا ہوں اور تم لیٹ سے پہنچ رہے ہو، لہذا اس پر سزا دیتا تھا۔ اور کبھی گھر کے لوگ بھی جو ہے اس کو سزا دیتے تھے اس بنیاد پر کہ وہ آتے وقت ملتا تھا تو گھر لیٹ پہنچتا تھا۔ تو خیر لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں راستے میں ایک شیر آ گیا، اور وہ شیر لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور لوگوں کو مار ڈالتا تھا، لوگ اس سے پریشان تھے۔ اس نے وہ جو بچہ تھا وہ بچہ بھی وہاں سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ ایک پتھر لیا اور یہ کہا کہ اگر راہب کا دین صحیح ہے اور راہب جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ خدائے حقیقی ہے، برحق ہے، تو پھر اس کا نام لے کر میں مارتا ہوں اور یہ شیر مر جائے گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے پتھر پھینکا
اور جیسے ہی یہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا کہ جس رب کی عبادت راہن کرتا ہے اگر وہ رب برحق ہے تو میں اس کا نام لے کر اس کو مارتا ہوں اور وہ مر جائے گا، اگر وہ مر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب برحق ہے۔ اس نے مارا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شیر مر گیا اور لوگ عافیت میں آ گئے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں شہرت ہو گئی اس کی کہ یہ بہت ہی صالح قسم کا آدمی ہے، اور جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں جو ہے اثر رکھا ہے، یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ ایک نابینا بھی آیا، اندھا بھی آیا اور یہ کہا کہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں اثر ہے، آپ مجھے اچھا کر دیجئے، مجھے بینا بنا دیجئے۔ اس نے بھی وہی بات کہہ کر کے کہ جس رب کی وہ راہب عبادت کرتا ہے اگر وہ رب صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے گا، وہ رب اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اس نے اس کے آنکھ پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ راہب تو صاحب ایمان تھا ہی، بچہ بھی صاحب ایمان تھا، وہ نابینا شخص بھی صاحب ایمان ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس بچے کی اور اس نابینا آدمی کی اور راہب کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے نابینا کو قتل کروا دیا اور راہب کو بھی قتل کر دیا، لیکن چونکہ بچے کی کرامت لوگوں میں مشہور تھی اور لوگ دین اس کی وجہ سے دین عیسوی کی طرف آ رہے تھے، تو اس نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خوف زدہ کرنے کے لیے، دہشت پیدا کرنے کے لیے اس کو کڑی سزا دینے کا ارادہ کیا، اور یہ کہا کہ اس کو کسی پہاڑ پر لے کر جاؤ اور پہاڑ پر سے اس کو نیچے چھوڑ دو تاکہ وہ اس طرح سے مرے تو لوگوں کے اندر دہشت پیدا ہو اور اس کی بات ماننے سے رک جائیں۔ لوگ ان کے پاس گئے، ان کے جو فوج کے لوگ تھے، پولیس کے لوگ تھے، بادشاہ کے جو آس پاس کے لوگ تھے، ان کو لے کر گئے اور پہاڑ پر لے کر گئے اور اس کو پھینکنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اس کی مدد کی کہ جتنے لوگ لے کر گئے تھے وہی سب مر گئے اور یہ صحیح سلامت واپس آ گیا، اور زیادہ ان کو پریشانی ہوئی۔ کچھ لوگوں کو لے کر کے ان کو سمندر پہنچایا اور کہا کہ سمندر میں لے جا کر چھوڑ دو۔ جو لوگ سمندر میں لے کر گئے تھے اس کو، وہی لوگ سمندر میں ڈوب گئے، یہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ آخری بار خود راہب نے اس بچے نے لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے مارنے میں کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کے میرے اوپر تیر چلاؤ گے تو میں مر جاؤں گا۔ ان لوگوں نے یہی کیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تیر چلایا، اور یہ کیا کہتے ہیں، وہ بچہ جو اس وقت مومن تھا، صاحب ایمان تھا، وہ شہید ہو گیا ان لوگوں کے تیر سے۔ لیکن ان کی شہادت جو ہے اسلام کے پھیلنے کے لیے اور زیادہ کیا کہتے ہیں سبب بن گئی، ان کا مر جانا لوگوں میں اور زیادہ چرچا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ جوک در جوک لوگ دین عیسوی قبول کرنے لگے، بادشاہ کے قابو سے اور زیادہ باہر ہو گیا۔ جب بادشاہ کے قابو سے زیادہ باہر ہو گیا تو بادشاہ نے ایک بہت بڑا خندق کھدوایا اور یہ کہا کہ جتنے لوگ بھی ایمان قبول کر رہے ہیں سب کو اس خندق میں ڈال دو۔ لوگوں کو ڈالنے لگے تو اسی واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا بچہ گود میں تھا اور ابھی وہ بولنے کی عمر میں نہیں پہنچا تھا، اس عورت کو بھی ڈالا جانے لگا، لیکن اپنے بچے کی محبت میں وہ عورت آگ میں کودنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گود میں جو بچہ تھا اس بچے کے زبان پر بولی عطا فرمائی اور طاقت عطا فرمائی، اور اس نے اسی وقت اپنے ماں سے کہا کہ ماں آپ کود جائیے، اللہ جو ہے بہت بڑا ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، آپ کود جائیے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ماں بھی اس میں کود پڑی۔ تو یہ واقعہ تھا، اور اسی واقعے کی طرف ایک موقع پر اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس صورت میں، اور بھی اس سے پہلے بھی کئی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس میں والسماء ذات البروج، بروج والے آسمان کی قسم۔ بروج کس کو کہتے ہیں؟ بروج دراصل بروج کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا۔ ایک دوسری سورہ میں اسی لفظ سے بنا ہوا ایک لفظ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ
تبرج الجاہلیت الاولی، کہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح کے لوگ عورتیں بے حیائی کے ساتھ ننگے ہو کر پھرا کرتی تھیں، لا تبرجن، اس طرح سے تم مت ظاہر ہو کر مت پھرا کرو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ بروج کے معنی میں ظہور، بروج کے معنی میں ظہور کا لفظ ہے، یعنی بروج کے معنی ظہور کے ہیں۔ اور بروج سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو بعض اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بروج سے مراد کیا کہتے ہیں، آسمان میں وہ راستے ہیں اور وہ جگہیں ہیں جہاں پر فرشتے جو ہے پہرے بٹھائے گئے ہیں، اور جس سے جو ہے شیاطین اوپر نہ جا سکیں، وہ جگہیں ہیں جو ان کو بروج کہتے ہیں۔ یا پھر بروج کے معنی بعض نے یہ لکھا ہے کہ مکانات اور محلات مراد ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بروج کے معنی جو ہے آسمان، یہ جو ستارے ہیں، سورج، چاند اور بھی جو سیارے بہت سارے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ سب سیارے ہیں جو آسمان میں موجود ہیں۔ تو برجوں والے آسمان کی قسم۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز کی قسم کھائی ہے، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ وعدہ کیے ہوئے دن سے مراد قیامت ہے، تو قیامت کی قسم کھائی اور آسمان کی قسم کھائی۔ وشاہد ومشہود، اور اس چیز کی قسم جو حاضر ہوتی ہے، ومشہود، اور اس چیز کی قسم جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے شاہد سے مراد لیا ہے جمعہ، اور مشہود سے مراد لیا ہے یوم عرفہ۔ اب شاہد کے معنی تو ہوئے حاضر ہونے والا، اب جمعہ کو حاضر ہونے والا کیوں کہا، اور مشہود یوم عرفہ کو ایسا دن کیوں کہا کہ لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں؟ تو یہاں تو حاضر ہونے والے خود جمعے کو کہا ہے، اور وہاں پر حاضر ہونے والا دن نہیں کہا یوم عرفہ کو۔ وجہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اب لوگ اپنے ہی پاس رہتے ہیں، گھروں میں جہاں اپنے معمول کے مطابق رہتے ہیں، لوگ جاتے نہیں کہیں پر کہ جمعے کے دن کے لیے ایسا نہیں کہ لوگ جاتے ہیں تب جمعہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنے اپنے معمول کے مطابق گھروں میں جہاں جہاں جو جس کاروبار میں رہتے ہیں، اور جمعہ آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ جمعہ خود آتا ہے۔ اور یوم عرفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عرفہ کے دن دنیا سے کھچ کھچ کر کے عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفہ آتا نہیں ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے جو ہے ایسا دن جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں، اور جمعہ ایسا دن جو خود حاضر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور قیامت یعنی اور وعدے کیے ہوئے دن کی قسم، اور حاضر ہونے والے یعنی جمعے کے دن کی قسم، اور مشہود یعنی اس دن کی قسم جس دن کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قتل اصحاب الاخدود، خندق والے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یعنی ان لوگوں نے جو لوگ خندق کھود کر کے بادشاہ اور بادشاہ کے وزیر اور اس کے معاون اور ان کے انصار اور ان کے مدد کرنے والے لوگ جتنے لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے خندق کھود کر کے مسلمانوں کو اس میں ڈالا اور یہ سمجھا کہ یہ لوگ ان کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح یہ بات ہے کہ ہلاک یہ لوگ نہیں ہوئے، ہلاک دراصل خود اس خندق میں ڈالنے والے لوگ ہلاک ہوئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس سے یہ واقعہ تو پہلے کا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، اس سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اب بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہاں پر کس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے؟ دراصل اشارہ کرنا مقصود اس بات کی طرف ہے کہ کفار مکہ جو صحابہ کرام کو ہر طرح سے پریشان کرتے تھے اور ہر طرح کی تکلیفیں دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ان کو بتانا مقصود ہے کہ جس طرح سے خندق میں ڈالنے والے لوگ ہلاک ہو گئے، اسی طرح سے یہ لوگ تکلیف دینے والے لوگ بھی کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اور جس طرح سے خندق میں جن لوگوں کو ڈالا گیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اسی طرح سے صحابہ کرام جن کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ خواہ یہ کامیابی دنیا ہی میں ہو، دنیا میں بھی ہو، آخرت میں تو ہونی ہی ہے اور دنیا میں بھی ہونی ہے، جیسے کہ بدر میں کامیابی ہوئی،
اور بھی دوسرے فتح مکہ تک جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر اس کے بعد کے زمانے تک کامیابی ہوتی ہی رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خندق والے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اور خندق والے سے مراد کیا ہے؟ الناری ذات الوقود، ایندھن والے، آگ والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو اس خندق کو کھود کر کے ایندھن ڈالتے تھے اور ایندھن ڈال کر کے آگ بھڑکاتے تھے، ایسے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف خندق مراد نہیں ہے، بلکہ خندق میں ڈال آگ، اور آگ ایندھن، اور ایندھن میں لگائی ہوئی آگ جلانے والے لوگ جو تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، اور یہ خندق میں جو لوگ ڈال رہے تھے، یہ لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے بیٹھے مظلوم مسلمانوں اور مومنین کے اپنے مرنے اور ہلاک ہونے اور ان کو خندق میں جانے اور جلنے کی کیفیت کو وہ لوگ بیٹھ کر دیکھ بھی رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ لوگ خندق پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑا خندق ہوگا، اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے جو ان کو جلایا جا رہا ہوگا۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ لوگ جو مومنین کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ اس حرکت کو دیکھ بھی رہے تھے، یعنی گویا کہ ان کے اندر انسانیت بھی کا بھی مادہ نہیں تھا کہ بھائی یہ لوگ جل رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، تو کم سے کم انسانیت کے ناطے کوئی آدمی جب جل رہا تو روتا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی اور پریشان ہو رہا ہوگا، یہی اس کے ساتھ ہوتا تو کیسا لگتا؟ تو ان کے دل میں ذرا بھی ترحم کا مادہ پیدا نہیں ہوا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خندق والے لوگ، جن لوگوں نے مومنین کو خندق میں ڈال دیا اور ڈال کر کے ان کو عذاب دیا، ان لوگوں کو سزا نہیں دی مگر اس بات پر کہ ان لوگوں نے اس اللہ پر ایمان قبول کیا تھا جو اللہ کے زبردست بھی ہے اور تعریف کا قابل بھی ہے۔ یعنی یہ سزا جو ہے دراصل سزا ہی نہیں، یہ تو ایک اچھی چیز پر ان کو سزا دی گئی۔ گویا کہ اگر ہم سچائی پر رہیں، امانت داری پر رہیں، ایمان پر رہیں، تو اس پر ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے ان کو سزا نہیں دی مگر اس بات پر کہ صرف اللہ پر وہ لوگ ایمان قبول کیا، یہ ان کی غلطی تھی۔ حالانکہ یہ غلطی نہیں، یہ تو ان کی کامیابی کی بات تھی، یہ سچائی کی بات تھی، یہ غلطی نہیں، یہ مکمل طور پر حق پر ہونے کی دلیل تھی، حق پر ہونے کی ان کو سزا دی گئی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ پر ایمان لانے کی سزا دی گئی جو اللہ کے زبردست بھی ہے، جو اللہ کے تعریفوں والا بھی ہے، اور جس اللہ کے لیے ہی آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس پر اگر کوئی ایمان قبول کرے تو اس پر کوئی سزا دے، اس پر سزا دی ان لوگوں نے۔ واللہ علی کل شیء شہید، لیکن ان لوگوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے کہ حق پر ہونے کی ان لوگوں کو، حق والوں کو سزا دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ حق والوں کو سزا دی، حق پر قائم رہنے کی سزا دی تو اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑ دے گا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہرگز چھوڑے گا نہیں، اور جس طرح سے اس زمانے میں اصحاب اخدود کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، ان کو ہلاک کرے گا، اسی طرح سے آج کے کفار اور مشرکین جو مومنین کو تکلیفیں دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ سمجھ میں؟ اچھا، ان کے مقابلے میں جو لوگ صاحب ایمان تھے اور جن کو خندق میں ڈالا گیا، اسی طرح سے صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، وہ لوگ ان الذین فتنوا المؤمنین، اچھا یہ پہلے ان لوگوں کا انجام ہے جو کفار اور مشرکین، وہ اصحاب اخدود یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تکلیفیں دینے والے لوگ، ان لوگوں کا اسی انجام کو اخروی، پہلے تو یہ اجمالاً بیان کر دیا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اب اس کا بربادی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بربادی کیا چیز ہے، کہ بے شک جن لوگوں نے مومنین کو آزمائش میں مبتلا کیا، تکلیفیں دی، اور مومن مردوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، مومن عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا، پھر وہ لوگ اپنی اس حرکت سے ان لوگوں نے توبہ بھی نہیں کی،
فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور اسی عطف تفسیر ہے کہ اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، یعنی جہنم اور جہنم میں جلنے کے لیے ہر طرح کا عذاب موجود ہے۔ اصحاب اخدود نے معمولی آگ میں ڈال کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کو تکلیف دی ہے، اس کے بعد تو ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، اور اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ جہاں تک جن لوگوں نے ڈالا تھا ان کو جو ہے اب وہ آخرت کے ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں وہ جہنم میں آگ میں جلیں گے۔ بالمقابل وہ لوگ جو لوگ جلے اور جن لوگوں کو تب میں آزمایا اور جن کو جو ہے ایمان لانے کی بنیاد پر، ایمان لانے کی بنا پر ان کو خندق میں ڈال دیا گیا، ان لوگوں کا ذکر بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہاں تو آگ کے خندق میں ہے، لیکن اب ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ باغات میں رہیں گے، اور وہ ان کا جو وہاں یہاں خندق کی جگہ وہاں نہر کے دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں ان کو ملنے والی ہیں۔ سمجھ میں جی، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو خندق میں ڈالا گیا ہے یہ ہلکی سی تکلیف ہے، یہ ناکامی، یہ کامیابی تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کو جو تکلیف دے رہے ہیں یہ ہلکی دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ہے، حقیقت میں یہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی اور ہمیشہ ہمیش کی راحت تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے خندق میں ڈالا تھا ان لوگوں کے بارے میں بھی، اور پھر آگے اہل ایمان کے بارے میں بھی کچھ اور باتیں فرما رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اصحاب اخدود یا پھر دنیا کے جتنے بھی ظالم لوگ جو اسلام پر ایمان لانے پر اور سچائی پر قائم رہنے پر مومنین کو سزائیں دیتے ہیں، ان کے حق میں فرما رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہی ہے جو تم کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا ہے اور وہی ہے جو تم کو دوبارہ بھی پیدا کر کے آخرت میں سخت سے سخت عذاب میں لائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اصحاب خدود تھے جنہوں نے مومنین کو سزائیں دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے اور ان کو متنبع کر دیا گیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے کہ اس نے پہلی مرتبہ بھی زندہ پیدا کیا تم کو۔ جہاں تک اہل ایمان کی بات ہے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، الودود، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ عظمت والے عرش والا بھی ہے، یعنی ایسا عرش والا ہے جو بڑی شان والا عرش ہے۔ فعال لما یرید، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال کرتا ہے لما یرید، جو چاہتا ہے۔ تو جب وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائے گا اور مومنین کو اس کو اچھے انجام تک پہنچائے گا۔ حل اتاک حدیث الجنود، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب اخدود والے بھی ہلاک ہوئے ہیں، مومنین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا۔ اور اس کی دلیل بتا رہے ہیں، دیکھو کیا آپ کے پاس لشکر والے کی بات نہیں آئی؟ لشکر سے مراد فرعون والوں کی بات نہیں آئی، وہ سمود اور سمود کی بات نہیں آئی، تو فرعون کے لوگوں کی خبر آپ تک نہیں پہنچی، سمود کے لوگوں کی خبریں آپ تک نہیں پہنچی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، بڑے کرفر اور طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ آج کے کفار بھی جو ہیں وہ جھٹلانے میں اڑے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اپنے ہمیشہ ہمیش کی ہلاکت کے راستے پر لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہ محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے وہ باہر نہیں ہیں۔ اور جہاں تک ان کو چاہیے تھا کہ جو قرآن آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جو بات لے کر آئے ہیں ان پر ایمان لاتے، چہ جائے کہ وہ مومنین کو ستائیں، مومنین کو پریشان کریں۔ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن تو انکار کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو قرآن بہت ہی عظمت والی قرآن ہے۔ بل ہوا قرآن مجید،
بلکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی جھوٹی یا کوئی داستان نہیں، یا کوئی من گھڑت بات نہیں ہے جس پر وہ ایمان قبول کرنے پر ان کو سزا دے رہے ہیں۔ قرآن تو ایک عظمت والی کتاب ہے، اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو رکھا ہے، اور وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس قرآن کے ماننے پر تو ان کو سب کو ماننا چاہیے، ایک دوسرے کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کا تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس قرآن پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دینی چاہیے۔